اور والدہ سے بے حد عزت، محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ اب تک اسلام نہیں لائی تھی اور مجھے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن میں گھر گیا تو میری والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے لگی۔ روتے روتے واپس مسجد نبی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ میری والدہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کہتے پلٹ کے گھر گیا تو اندر سے ایسی آواز آئی کہ والدہ نہا رہی تھی پانی کی آواز سے، اور نہانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ پھر روتے روتے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب کیوں رو رہے ابو ہریرہ؟ کہتے ہیں اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میری والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا اور یوں یہ بے حد خوش ہوئے اور پورے دل اور یکسوئی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنے لگے۔ اپنے والدہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ صبح صبح جاتے، والدہ کو سلام کرتے اور کہتے، السلام علیکم اے میری ماں، اللہ آپ کے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، جس طرح آپ نے میری بچپن میں شفقت اور محبت سے پرورش کی۔ آگے سے والدہ بھی کہتی تھی، یا بنیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بیٹے، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہو، جس طرح تم نے میرے بڑھاپے میں میری عزت کی، اللہ تعالیٰ تم پہ اسی طرح اپنی رحمت کرے۔ یہ کہتے ہیں جب میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا، یہ حافظ ابن اسیر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب والدہ نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے کہا کہ اب آپ دعا کیجئے کہ امت کے لوگ مجھ سے اور میری والدہ سے بھی محبت کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت کریں۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ جس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جائے، دل فوراً اس روایت کو قبول کر لیتا ہے۔ اور صرف ہم ہی نہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حدیث بیان کی ہے تو لوگ فوراً اس کو قبول کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام لوگوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہر کوئی حدیث نہ بیان کرتا پھرے، بلکہ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث بیان کی تھی تو انہوں نے فوراً کہا تھا کہ اس سے گواہ لے کے آؤ۔ اب بعد میں کہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن میں اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ان کو کہا کہ ابو ہریرہ، تم جب چاہو، جتنا تمہارا دل چاہے احادیث بیان کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ موسٹ اوتھینٹک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث ہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا کبھی کوئی غلط بات یہ بیان کرتے، کیونکہ بخاری کی ہی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں احادیث یاد تو کرتا ہوں لیکن بعض باتیں بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں بات کر رہا ہوں تم اپنی چادر پھیلا دو اور اس کے بعد اس کو لپیٹ لو۔ یہ کہتے ہیں میں نے یوں ہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ارشادات ختم کر چکے، میں نے اس چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی آپ کی کوئی بات نہیں بھولی۔ اور صحیح بخاری میں کچھ اس طرح کے بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے اس چادر میں اپنا ہاتھ بھی ڈالا تھا اور بعد میں انہوں نے اس کو لپیٹ لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے آ کے روایات پوچھتے تھے، چونکہ مجھے ہر وقت علم کا شوق ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کون خوش نصیب آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، تمہاری حدیث پر حرص دیکھ کے مجھے پہلے سے ہی خیال تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہ پوچھے گا۔
اسی لیے ان کے دل میں احادیث کا بے پناہ ذخیرہ محفوظ ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھوک اور تکلیف اور فقر و فاقہ ہر چیز برداشت کی، لیکن آپ سے جدائی نہ برداشت کی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے انہوں نے شادی بھی نہ کی، لہٰذا نہ بیوی تھی نہ بچے تھے، نہ ہی ان کو کسی قسم کے معاش کی فکر تھی، تو سارا کا سارا وقت حصول علم میں گزر گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ کہا، ابو ہریرہ تم کیسے اتنے احادیث بیان کرتے رہتے ہو، حالانکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے اس زمانے کے سنگھار گنوائے اور کہا، جب آپ فلاں میک اپ میں مصروف ہوتی تھی تو میں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ کوئی ٹائم اپنا ضائع نہیں کیا کسی بھی چیز میں۔ اور خواتین کا تو حق ہے بناؤ سنگھار کرنا، یہ نہیں مطلب کہ بناؤ سنگھار نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے جتایا کہ آپ کو جو وہ وقت تھوڑا سا ان سے دوری میں کٹتا تھا، میں اس وقت بھی پاس بیٹھا رہتا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ اصحاب صفا کا حال یہ تھا کہ ایک ہی چادر ہوتی تھی، یہ نہیں تھا کہ اوڑھنے کی الگ اور لپیٹنے کی الگ، اور بس ہم اسی کو اپنی گردن میں باندھ لیتے تھے، بس وہی اوڑھنا وہی بچھونا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہر غزوہ میں ساتھ ساتھ رہا۔ خیبر کے بعد غزوہ حنین اور فتح مکہ، غزوہ تبوک، ان تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاص مہم پہ ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا تو فرمایا، میں تمہیں خدا کی امانت میں دیتا ہوں جس کی امانت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں قدم قدم پہ دعائیں لیتے چلے جا رہے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جب جہاد کے لیے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا تو یہ کہتے ہیں میں نے بھی ان کے خلاف اس جہاد میں باقاعدہ ساتھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بھوک اور تکلیف کا حال آپ سن چکے، آپ اسی اسلام کی بدولت ان کو دنیاوی بھی نعمتیں میسر آئیں۔ جن کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے، مقصد بلند ہوتا ہے، منزل اعلیٰ ہوتی ہے، تو راستے میں آنے والی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نگاہ دنیا پہ نہ ہو، لہذا ان کی نگاہ